بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ کہوں گا کہ یہودیوں کے نزدیک دیوار گریہ کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی۔ یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، منصلوہ اور دیگر انبیاء کرام کی یادگاریں موجود تھی۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت و پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک اللہ نے بنا دی۔ ان کا ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں بلال عطا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ بلال عطا آفیشل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو دیوار گریہ، ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہودیوں کے نزدیک دیوار گریہ کی کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود تھا اور نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بدو والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، منصلوہ اور دیگر انبیاء کرام کی یادگاریں موجود تھی۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت و پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اور اس کی برکت سے ان پر فتح پایا کرتے۔ ناظرین، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ان کے ذہن میں خیال ہے کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تو دیوار کے شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ممکن نہیں، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن 970 قبل مسیح سے 930 قبل مسیح کے درمیان اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنی بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، مگر جنات کو پتہ نہ چل سکا، انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کر دی۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ رب العزت نے دوران عبادت ہی قبض کر لی، مگر اس کی ترکیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل معبد یا مسجد بہت عالی شان اور وسیع اور اس تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اور اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔
उस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सवाए सबसे बड़े आलम पेश इमाम के। नाज़रीन, वक्त गुज़रता रहा। इसी दौरान बनी इसराइल में पैगंबर मबूस होते रहे, मगर ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने या उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थी। ये एक जानिब इबादतें किया करते, मगर दूसरी जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के सरे खिलाफ वर्जी भी करते रहे। इनकी इस दोगलीपन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हो गया। इनके पास बहुत बड़े तादाद में अंबिया भी अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे, मगर ये कौम सुधरने को तैयार न थी। हत्ता कि इनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूअर तक अल्लाह ने बना दी, मगर ये गुनाहों से बाज ना आए, तब अल्लाह ने इन पर लानत भेज दी। नाज़रीन, 586 कबल मसीह में बख्त नसर ने इनके मुल्क पर हमला किया। इनका हैकल सलमानी मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया। हैकल सलमानी में से ताबूत सकीना निकाला, 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया और तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद भी कर लिया गया और अपने साथ बाबुल यानी इराक ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की, जिसका नाम तिल अबीब रखा गया। 70 साल तक हैकल सलमानी सफ़े हस्ती से मिटा रहा। दूसरी तरफ बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और उसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है कि इसकी इस हरकत का अजाब उसे और उसके मुल्क को इस तरह मिला। सन 539 कबल मसीह में ईरान के बादशाह सारिस ने बाबुल यानी इराक पर हमला कर दिया और बाबुल की वलीअहद को शिकस्त फाश देकर बाबुली सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। सारिस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने तिल अबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद करके उनको वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी और उनको हैकल सलमानी के नए सिरे से तामीर करने की इजाज़त भी दी और उनके मदद फराहम करने का वादा भी किया। नाज़रीन, हैकल सलमानी की दूसरी किस्त आपको इसी ही चैनल पे मिलेगी। आप इसी ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।